الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر: فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. حمد و صلات کے بعد صفر المظفر کا خیر والا مہینہ رخصت کی طرف ہے. انشاءاللہ کل اگر چاند نظر آ جاتا ہے تو کل سے انشاءاللہ ربیع الاول، ربیع مطلب بہار، اول مطلب پہلا، بہار کا پہلا مہینہ شروع ہو جائے گا. اور اگر کل چاند نظر نہیں آتا تو یقینی طور پر اتوار کو 30 کا چاند نظر آنے کی صورت میں بہار کا مہینہ شروع ہو جائے گا. پچھلے دنوں 25 صفر کی تاریخ رخصت ہوئی، آج 28 تاریخ ہے. 25 تاریخ امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کا دن عظیم الشان طریقے سے منایا گیا. آج ان کی زندگی کے حالات پر کچھ نظر ڈالتے ہیں. حضرت نے عمر شریفہ جو ہے تقریباً 68 ایئرس پائی ہے. آپ کے وصال سے آج کا عرصہ لگائیں تو 105 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. 1 صدی پوری، 5 سال اوپر، 105 سال. اعلیٰ حضرت مادر ذات اللہ کے ولی پیدا ہوئے. 4 سال کی عمر میں آپ نے تجوید کے ساتھ پورا قرآن پاک تلاوت کر کے پڑھ لیا. 4 سال کی عمر میں. سبحان اللہ کو کہہ رہے ہیں. آج جدید دور ہے، بچے بولنے لگ جاتے ہیں 1.5-2 سال میں، لیکن آج سے تقریباً 250 سال پہلے اس ہندوستان کی زمین پر ایک ایسا مرد قلندر پیدا ہوا جس نے 4 سال میں قرآن مجید تجوید کے ساتھ پڑھ لیا. اگر آپ کی علمی شخصیت دیکھیں 150 سے زائد علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی. آج کسی کے پاس 1 2 3 4 علوم ہونا لوگ کہتے ہیں یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑا ایجوکیٹڈ ہے.
اعلیٰ حضرت کے پاس 150 سے زائد علوم تھے. علم جفر کے ماہر تھے، علم توقیت کے ماہر تھے. عالم کی فہرست میں دیکھیں تو بڑے بڑے عالم آپ سے مشورہ کرنے آتے. مفتیوں کی فہرست میں دیکھیں تو بڑے بڑے مفتی آپ سے مسائل پوچھنے آتے. قرآن میں دیکھیں تو بڑے بڑے حافظ، بڑے بڑے قاری آپ کی بارگاہ میں ہمیں ملتے ہیں. اور علم دیکھیں، علم توقیت، دن میں سورج کے ذریعے ٹائم بتا دینا، کیونکہ یہ گھڑیاں تو اب بنی ہے نا، نبی پاک کے زمانے میں بھی گھڑیاں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی گھڑیاں نہیں تھی. اہل بیت، تابعین، بڑے بڑے ائمہ بزرگوں کے زمانے میں گھڑیاں نہیں تھی. چاہے وہ اس طرح کی ڈیجیٹل گھڑیاں ہوں، چاہے دیگر وال کلاک وغیرہ وغیرہ گھڑیاں ہوں، یا ہاتھ میں پہننے کی گھڑیاں ہوں. آپ کا علم دیکھیں کہ آپ ایک دن فجر کی نماز میں تھوڑا لیٹ ہو گئے، جماعت کھڑی ہونے میں لیٹ ہو گئے، سلام پھیرا تو پھیرنے کے بعد لوگ بڑے پریشان ہوئے، لائٹ نکل چکی تھی. کہا ایسا تو نہیں کہیں زوال کا ٹائم شروع ہو گیا؟ آپ نے پیچھے مڑ کے لوگوں سے کہا گھبراؤ مت، ابھی اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ باقی ہیں. آپ نے گھڑی دیکھی نہیں، دن میں سورج دیکھ کر اور رات کو تارے دیکھ کر ٹائم بتا دیا کرتے تھے. یہ کمال حاصل تھا، گھڑی دیکھنے کے محتاج نہیں تھے، کیونکہ گھڑی بھی آج کی ایجاد ہے. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں گھڑی موجود تھی، لیکن گھڑی دیکھے بغیر بالکل ٹھیک ٹھیک ٹائم بتا دیا کرتے تھے. یہ اللہ نے ایک کمال عطا کیا. آپ مرید ہونے کے لیے گئے، یہ جتنے بھی بزرگ ہیں نا، یہ آپ کو کسی نہ کسی کے مرید نظر آئیں گے. بلکہ ہمارے غوث پاک جو امام الاولیاء ہیں، انہوں نے بھی مریدی اختیار کی. لیکن مریدی اختیار کرتے ہوئے کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے. سب سے پہلے جس کو پیر بنا رہے ہیں وہ صلاۃ و سنت کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے. سب سے پہلے یہ تو نہیں کھانا کراچی میں کھا رہا ہے اور بولے میں نماز مکے میں پڑھ رہا ہوں، ظاہری نماز نہیں پڑھ رہا، بولتے میں تو مکے میں پڑھ کے آ گیا. ایسا پیر نہیں. ظاہری شریعت ظاہر ہے، نظر آنی چاہیے. صلاۃ کا پابند، سنت کا پابند. داتا صاحب سے کسی نے کہا، داتا صاحب تو بہت بڑے بزرگ ہیں نا، غوث پاک فرماتے میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنا پیر بنا دیتا. غوث پاک فرما رہے اتنے بڑے بزرگ ہیں، اور یہ ہمارا مقدر کہ پاکستان میں یہ ہمیں ملے اللہ کی رحمت سے. داتا صاحب سے کسی نے کہا حضرت کوئی کرامت نہیں دکھا رہے، کیونکہ آج کل ہم کرامتوں کے قائل ہیں. کوئی ہوا میں اڑتا ہوا نظر آئے ہم کہیں بہت بڑا بزرگ ہے، منع کر دیا. کوئی ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آئے، پانی میں چلتا ہوا نظر آئے، وہ بزرگ نہیں ہو سکتا. اس کو دیکھو، شریعت سنت کا پابند ہے، نماز پڑھتا ہے، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کرتا ہے. داتا صاحب سے کسی نے کہا حضرت کرامت نہیں دکھا رہے کوئی. آپ نے جواب دیا کبھی میری نماز چھوٹتے ہوئے دیکھا آپ لوگوں نے؟ کہا نہیں. کہا کبھی قرآن کو میں نے چھوڑا
کہا نہیں. کہا کبھی میں نے نبی کی سنت کو کوئی ترک کیا؟ کہا نہیں. کہا سب سے بڑی کرامت یہ ہے، اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ہمیں مقرر کر لیا. تو پیر کے لیے شرط ہے. اور دوسری بات، آج وہ لوگ بھی پیر کی آستانے اور دکانیں کھول کر بیٹھ گئے جو بزرگوں کو نہیں مانتے. انہوں نے بھی پیری مریدی اختیار کرنا شروع کر دی ہے. نماز، سنت، شریعت اور عقیدہ درست ہو. پیر وہ جو غوث پاک کو اپنا سردار مانے. جو غوث پاک کو سردار نہیں مانتا وہ پیر نہیں، وہ شیطانیت کر رہا ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے پیری کے نام پر. تو ہمارے اعلیٰ حضرت یہ بھی مریدی اختیار کرنے کے لیے گئے. ان کے پیر کا نام ہے سید شاہ آل رسول. ریل بالکل سید زادے ہیں، نبی پاک کے لال ہیں. آپ بیعت کرنے گئے نا، آپ نے جیسے امام احمد رضا نے اپنے پیر سے بیعت کی نا، آپ کی عمر تھی 18-20 سال، بالکل جوانی کا عرصہ تھا. 18-20 سال میں بیعت کرنے گئے تو پیر صاحب نے بیعت تو کروائی. سید زادے شاہ آل رسول بہت بڑا سلسلہ ہے، برکاتیہ سلسلہ ہے. کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا میں مریدین پائے جاتے ہیں. آپ نے مریدی تو دی، اپنی غلامی میں تو لیا، ساتھ ہی ساتھ خلافت بھی دے دی، سارے اختیار بھی دے دیے. اب وہاں لوگ جو بیٹھے تھے کئی سالوں سے، جب اعلیٰ حضرت چلے گئے سارے انعام لے کر پیر کی بارگاہ سے، تو ایک صاحب عرض کرنے لگے شاہ آل رسول سے، حضرت اتنے سالوں سے لوگ آپ کی بارگاہ میں ہیں، آپ نے مرید تو سب کو کیا لیکن ابھی تک خلافت نہیں دی. ان کو آپ نے مرید تو کیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے خلافت بھی دے دی، اور خلافت کے جتنے اختیارات ہیں وہ بھی سب عطا کر دیے. اعلیٰ حضرت تو چلے گئے تھے. تو شاہ علیہ رسول جواب دیتے ہیں اپنے مریدین کو کہ سنو، جو بھی میرے پاس آتا ہے نا اس کی چادر داغدار ہوتی ہے، میں پہلے اس کی چادر کو دھوتا ہوں پھر خلافت دیتا ہوں. یہ جو احمد رضا میرے پاس آیا نا، اس کی چادر پہلے سے صاف تھی، میں نے مریدی تو دی، ساتھ خلافت بھی عطا کر دی. اور آپ فرماتے سنو، اپنے مریدین کو اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب فرماتے کہ مجھے ایک بہت بڑی فکر تھی. فکر یہ تھی کہ کل قیامت کے دن رب اگر مجھ سے پوچھ لے کہ شاہ آل رسول میری بارگاہ میں کیا تحفہ لایا ہے، تو آج میری فکر دور ہو گئی. قیامت کے دن جب رب نے اگر مجھ سے پوچھا تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں گا. ان کے پیر ان پر ناز کرے. ہاں یہ ہے شان اعلی حضرت کہ پیر صاحب بھی ان پر ناز کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے وہ شان عطا کی. اعلی حضرت کی زندگی دیکھیں، پوری زندگی عشق رسول میں، نبی پاک کی محبت کی جھلکی نظر آتی ہے. پوری زندگی ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے عادات کتنے ہیں؟
786 786 اتنے ہی اعداد ہیں نا بسم اللہ کے 786 مجھ سمیت 786 لکھتے ہیں 7 8 6 اسی طرح لکھتے ہیں نا پہلے 7 پھر 8 پھر 6 لیکن اعلیٰ حضرت ایسے نہیں لکھتے تھے اعلیٰ حضرت بسم اللہ کے اعداد پہلے لکھتے تھے 6 پھر لکھتے تھے 8 پھر لکھتے تھے 7 اب لوگ نوٹ کرتے تھے کہنے لگے حضرت 786 تو سیدھا سیدھا ہے 7 8 6 آپ پہلے 6 لکھتے پھر 8 لکھتے اور پھر 7 لکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے عشق رسول دیکھیں جواب دیتے مریدین کو کہ سنو آقا کا فرمان ہے جب بھی کوئی عمل کرو سیدھی طرف سے کرو سیدھے ہاتھ سے کرو کیونکہ 786 لکھیں گے تو 7 تو الٹی طرف آ گیا 8 بیچ میں آیا اور 6 پھر سیدھی طرف آیا تو میں آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے پہلے 6 لکھتا ہوں پھر 8 اور پھر 7 لکھتا ہوں یہ آقا سے محبت کا انداز دیکھیں کہ آقا فرماتے سیدھی طرف سے شروع کرو تو پہلے اس وجہ سے میں 6 لکھتا ہوں اور آج جب کوئی حکومت کا اعلان آتا ہے نا تو کیا کہتے ہیں سرکاری آرڈر آیا ہے سرکار کا نام آتا ہے جب اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی کہتا نا سرکاری آرڈر ہے کل سے یہ قانون بن گیا کل سے سرکار نے یہ کام کا آرڈر دے دیا آپ اس کو روک دیتے تھے کہتے تھے خبردار یہ حکومتوں پر سرکار کا نام استعمال مت کرو کہو کہ حکومت کا آرڈر ہے کیونکہ سرکار پوری دنیا میں اللہ نے ایک بنائی اور وہ سرکار مدینے والی سرکار ہے تو آپ روک دیتے تھے کہتے تھے سرکار کوئی اور نہیں صرف مصطفیٰ کی ذات ہے اب آئیں علمی شخصیت 4 سال کی عمر میں پورا قرآن پڑھ لیا 6 سال کی عمر 6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے شاید بچے کو صحیح طرح بات بھی نہ کر سکتا ہو 6 سال کی عمر تھی بڑے بڑے جید علماء عام عوام نہیں تھی عام مسجد نہیں تھی بڑے بڑے جید علماء جمع تھے 6 سال کی عمر میں آپ نے تقریر کی وہ تقریر کتنی دیر 2 گھنٹے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے تقریر کا موضوع کیا تھا موضوع یہ تھا کہ میلاد مصطفیٰ سب سے پہلی تقریر میلاد مصطفیٰ پر کی 2 گھنٹے کی آپ لوگوں کے اعتراض کا جواب خود دیتے اس تقریر میں اس 2 گھنٹے کی تقریر میں آپ نے فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو امام احمد رضا خود ان لوگوں کا جواب دیتے ہیں جو مصطفیٰ کریم کے میلاد پر اعتراض کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں میلاد کیوں مناتے ہو کیوں لائٹیں لگاتے ہو کیوں جلوس نکالتے ہو
کیوں خوشی کا اظہار کرتے ہو؟ سنو، اعلیٰ حضرت نے اس تقریر میں بڑے بڑے علماء کو مثال دی. فرمانے لگے جب ہمارے نبی پیدا ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اللہ کی حمد کی. حمد کرنے کے بعد سجدے میں تشریف لے گئے. جب آقا پیدا ہوئے تو سجدے میں تشریف لے گئے، رب کا سجدہ کیا اور دعا کس کے لیے کی؟ دعا امت کے لیے کی. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. آقا پیدا ہوئے، امت کو یاد کیا. امام احمد رضا فرماتے زندگی کے ہر لمحات میں، چاہے وہ غار حرا ہو، چاہے وہ معراج کی رات، رب سے ملاقات ہو. جب رب سے ملاقات ہوئی نا، رب نے فرمایا محبوب مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو محبوب نے اپنے لیے نہیں مانگا، محبوب نے عرض کی مالک میری امت میرے حوالے کر دے، مجھے اپنی امت کی فکر ہے. وہ نبی پوری زندگی امتی امتی کرتے رہے، آگے بڑھے. آقا کا وصال ہو گیا. جب وصال ہوا نا، مولا کائنات فرماتے آقا کو لحد میں تشریف فرما کر دیا، قبر انور میں تشریف رکھ دیا. فرماتے سب سے آخر میں نے دیدار کیا. آقا کے لب ہل رہے تھے. میں قبر انور میں اترا، میں نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی رب حبلی امتی. قبر انور میں بھی آقا امت کو یاد کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، کل قیامت کا دن صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا، ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ آقا نے فرمایا 3 مقامات جہاں میں کھڑا ہوں گا. پہلا میزان عمل، میزان عمل، جہاں میری امت کے نام اعمال تولے جا رہے ہوں گے. میں اللہ سے عرضی کروں گا مالک اس کی نیکیوں میں کچھ کمی ہے، معاف کر دے. آقا اگر وہاں نہیں ملے تو کہ حوض کوثر کے جام پلا رہا ہوں گا، امت پیاسی ہوگی، پانی پلا رہا ہوں گا. آقا اگر یہاں نہیں ملے تو پل صراط کے پاس کھڑا ہوں گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہر امتی نے گزرنا ہے. وہاں کھڑا ہو کر رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہا ہوں گا. اعلیٰ حضرت فرماتے وہ نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، وہ نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اعلیٰ حضرت فرماتے آقا پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک، جنت میں جانے تک ہمیں نہیں بھولے. آج وہ امتی کیسا ہے؟ وہ کیسا نمک حرام ہے جو نبی نبی کہنے پر جس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پاکستان کا جھنڈا لگا رہا ہے، اپنی تنظیم کا جھنڈا لگا رہا ہے. 12 ربیع الاول کا جھنڈا آیا تو اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، حرام اور شرک کے فتوے لگا رہا ہے.
یہ کیسا امتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے سنو، پوری زندگی آقا امتی امتی کرتے رہے، ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم ہر وقت نبی نبی کرتے رہیں، اس نبی کو یاد کرتے رہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں 2 گھنٹے کی تقریر کی، 8 سال کی عمر آپ نے ہدایت النحو، یہ عالموں کو کتاب شروع میں پڑھائی جاتی ہے، ہدایت النحو، اس کی عربی میں شرح لکھ دی، اور پونے 14 سال کی عمر میں، ابھی 14 سال بھی پورے نہیں ہوئے، آپ مفتی بن گئے۔ آپ کے والد کے پاس فتویٰ آیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جو اپنی ماں کا دودھ پیتے وہ تو اولاد ہیں، اگر کسی اور نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، چاہے بھلے 1 قطرہ پیا کسی اور عورت کا، وہ اس عورت کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس فتویٰ دینے کے لیے سوال آیا، عمر کتنی؟ پونے 14 سال۔ آپ کے والد نے کہا بیٹا اس کا جواب دو۔ سوال یہ تھا کہ اگر کسی عورت کا دودھ، کسی اور عورت کا دودھ بچے کے منہ میں 1 قطرہ گیا تو وہ رضائی ماں بن گئی، وہ بچہ رضائی بیٹا بن گیا، شریعت کی تمام قانون اس بچے پہ لاگو ہو گئے، وہ عورت ماں بن گئی، اس کی بیٹی اس کی بہن بن گئی، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، بھلے کسی ایک دوسری عورت کا 1 قطرہ دودھ پینے کے نتیجے میں وہ اس کا بیٹا بن گیا۔ سوال کیا تھا؟ وہی دودھ اگر ناک کے ذریعے جائے، منہ سے نہ جائے، یعنی نلکی کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے ناک سے جائے تو کیا پھر بھی وہ رضائی بیٹا بن جائے گا؟ اعلیٰ حضرت نے شریعت کی روح سے لکھا، منہ سے جائے یا ناک سے جائے وہ رضائی بیٹا بن جائے گا۔ اب جس نے سوال دیا نا وہ جواب لینے آیا، کہنے لگا حضرت آپ کے والد کے پاس مولانا نقی علی خان حضرت وہ جو میں نے سوال دیا تھا اس کا جواب دے۔ حضرت نے کہا جاؤ، اندر مفتی بیٹھا ہے اس سے لے لو۔ وہ شخص آئے، دیکھا بچہ ہے، باہر آ گئے، کہنے لگے اندر تو بچہ بیٹھا ہے۔ کہا بچہ نہیں، اللہ کے فضل سے اللہ نے اس کو مفتی بنا دیا۔ کہا بیٹا کیا جواب لکھا؟ جب آپ کے والد نے دیکھا کہ دودھ منہ سے جائے یا ناک سے جائے وہ بچہ رضائی بیٹا بن جاتا ہے، آپ کے والد نے یہ مسئلہ درست پا کر اپنی سیٹ اپنے بیٹے امام احمد رضا کو عطا کر دی۔ آپ پونے 14 سال کی عمر میں مفتی بھی بن گئے۔ اللہ نے آپ کو بے شمار کمالات سے سرفراز فرمایا تھا۔ اللہ پاک ان اسلاف اور ان بزرگوں سے ہمیں پکی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔